بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی تھے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ایک عظیم انبیاء کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نہایت حسین، با اخلاق، صابر اور اللہ پر کامل یقین رکھنے والے نبی تھے۔ خواب کا واقعہ: حضرت یوسف علیہ السلام نے کم عمری میں ایک عجیب خواب دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر آپ نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً سمجھ گئے کہ یہ ایک عظیم خواب ہے اور مستقبل میں اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ وہ حسد کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بھائیوں کا حسد: حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے خاص محبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہمارا باپ یوسف کو ہم سب پر ترجیح دیتا ہے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں برے خیالات ڈال دیے اور وہ یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنانے لگے۔ کنویں میں ڈال دیا جانا: ایک دن بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ یوسف کو ہمارے ساتھ سیر کے لیے بھیج دیں۔ بہت اصرار کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ حالانکہ دل میں اندیشہ تھا۔ جب وہ جنگل پہنچے تو بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا اور واپس آ کر جھوٹ موٹ یہ کہہ دیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے، کنویں سے مصر تک۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے کنویں سے پانی نکالا تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی باہر آ گئے۔ قافلے والوں نے انہیں غلام سمجھ کر مصر لے جا کر بیچ دیا۔ مصر کے ایک معزز شخص یعنی عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ عزیز مصر کے گھر آزمائش: حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال حسن عطا فرمایا۔
عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو برائی کی طرف بلایا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ تعالی کی پناہ مانگتا ہوں، آپ نے گناہ سے بچنے کو ترجیح دی لیکن الٹا الزام آپ پر لگا دیا گیا۔ قید خانہ۔ جھوٹے الزام کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا۔ جیل میں بھی آپ کا کردار صبر اور تقوی مثالی تھا۔ وہاں آپ نے قیدیوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی جو بالکل سچی ثابت ہوئی۔ بادشاہ کا خواب۔ مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا۔ آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے بلایا گیا۔ آپ نے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، پھر 7 سال قحط آئے گا۔ آپ کی دانائی سے متاثر ہو کر بادشاہ نے آپ کو عزت و اختیار دیا، وزارت اور عدل۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ آپ نے نہایت حکمت سے قحط کے سالوں کا انتظام کیا۔ آپ کی ایمانداری اور عدل کی مثال قائم ہو گئی۔ بھائیوں سے ملاقات۔ قحط کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے مصر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا مگر وہ نہیں پہچان سکے۔ کئی ملاقاتوں کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کو ظاہر کیا اور فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ والدین کا ملاپ اور خواب کی تعبیر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور پورا خاندان مصر آیا۔ سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے عاجزی اختیار کی۔ یوں بچپن کا خواب پورا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ سبق اور پیغام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے صبر کا انجام کامیابی ہے۔ تقوی اللہ کی مدد کو کھینچ لاتا ہے۔ معافی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ کی تدبیر سب تدبیروں سے بہتر ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔